ایک دن شام میں وہ پھر آ گیا جب میرا شوہر دفتر گیا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی ملے گا؟ میں اس کے احسان تلے دبی ہوئی تھی، انکار نہ کر سکی۔ وہ کپڑا بیچنے والا تھا، مجھ پر فدا ہو کر نئے نئے سوٹ مجھے لا کر دیتا اور پیسے بھی نہ لیتا تھا، لیکن آج تو اس نے حد کر دی۔ اچانک میرا شوہر لوٹ آیا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس کا خون کھل گیا۔ میں تر تر کانپ رہی تھی۔ ان دنوں میں ایک اخبار کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ جب مجھ کو نخمانہ ملی، وہ نہایت خوبصورت مگر بے حد خستہ حال تھی۔ میں تو اس کو پہچان ہی نہ پائی۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں چونک پڑی کہ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ جب تمہاری سلیمان سے شادی ہوئی تھی تو تم تو بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں، بہت خوش تھی، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے اور ہر حال میں اپنی دلہن بنانا چاہتے تھے۔ رشتہ داری بھی تھی، لیکن والد صاحب اس وجہ سے سلمان کے رشتے پر نہ مان رہے تھے کہ وہ امیر نہ تھے، ان کی تنخواہ کم تھی۔ ابو سمجھتے تھے کہ سلمان اتنی قلیل آمدنی میں ان کی بیٹی کو کیسے خوش رکھ سکے گا، یہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور خواہشوں کے پورا ہونے کو ترسی رہ جائے گی۔ سلمان کا ساتھ قسمت میں لکھا تھا۔ ان کے والدین نے بالآخر میرے ابو کو راضی کر لیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ تم تو جانتی ہو کہ میں ان سے شادی کے بعد کتنی خوش تھی، غربت میں بھی سکون تھا۔ ہاں، کبھی کبھار یہ بات ضرور کھٹکتی تھی کہ سلمان کے پاس نہ اپنا مکان ہے، نہ گاڑی، اور نہ ہی دیگر آسائش ہے، تو زندگی تمام عمر اسی طرح حسرت بھری ہی گزرے گی۔ پہلے پہلے ایسے تصورات آتے تھے، بعد میں اپنی قسمت پر شاکر ہو گئی، کیونکہ انہیں مجھ سے بہت محبت تھی۔ اگر محبت مل جائے تو زندگی کی تمام تکلیفیں کمدہ محسوس ہوتی ہے۔ میں تبھی خود کو سمجھا لیا کہ خواہشات کو انسان جس قدر بڑھاتا ہے وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں دو وقت کی روٹی مل جائے، محبت اور سکون بھی ہو، تو یہی بہت کچھ ہے۔ شوہر کی زیادہ دولت بھی بیوی کی زندگی میں پریشانیاں ہی لاتی ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا تو اب کیا ہوا ہے کہ تم مجھے یہاں کوٹ میں نظر آ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کے لیے سرپرستی کا کیس ڈالا ہوا ہے۔ دراصل مجھے سلمان نے طلاق دے دی ہے اور بیٹا اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ میں حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا قصور تھا تمہارا جو اس نے اپنی چاہت کے باوجود طلاق دے دی اور بیٹا بھی تم سے لے لیا؟ لقمانہ کہنے لگی کہ یہاں کورٹ میں کیا بتاؤں، کہے دیکھیں گے تو بات کروں گی۔ میں نے کہا تو چلو میرے ساتھ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یوں میں اپنی پرانی ہم جماعت کو ساتھ لے آئی اور پھر اس نے اپنی روایات سنائی جو اس کی زبانی رقم کر رہی ہوں۔ شروع میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ جب سلیمان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تو انہوں نے کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان لے لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ان دنوں میرا بیٹا سال بھر کا تھا۔ سلیمان کام پر چلے جاتے اور میں محسن کی کلکاریوں میں گم ہو جاتی، اس لیے تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ نئے شہر آ کر یوں تو میں خوش تھی، مگر اب سلیمان کا ہاتھ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ سسرال میں مکان کا کرایہ، بجلی کا بل بھی نہیں دینا پڑتا تھا اور کھانے پینے کا خرچہ سسر صاحب برداشت کر لیتے تھے، لیکن یہاں سارے اخراجات ہمیں خود ہی پورے کرنے پڑتے۔ سسر صاحب اگر چاہتے تو دو چار ماہ بعد مل کر کچھ مالی مدد کرتے تھے، مگر ان کا بھی پینشن پر گزارا تھا۔ ہمارے پڑوس میں کھاتے پیتے خوشحال لوگ رہتے تھے۔ جب میں عورتوں کو قیمتی لباس پہنتے دیکھتی تو دل میں خواہش جاگتی کہ کاش میں بھی ایسا پہن سکوں، مگر صرف سوچ کر رہ جاتی، کیونکہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے پڑتے ہیں۔ 2 سال اس گھر میں گزر گئے، 4 عیدیں آئی، مگر میں ایک بار بھی عید پر نیا جوڑا نہ بنوا سکی، جبکہ میری پڑوسن ہر ماہ نئے جوڑے میں نظر آتی۔ دل میں سے ایک نکلتی، پھر صبر کی چادر اوڑھ کر خواہشوں کو اس کے سپرد کر دیتی۔ میری بدقسمتی کی اس بار عید سے 15 روز قبل محلے میں کپڑا بیچنے والا آیا۔ اس پہ معمول محلے کی عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئی اور کپڑا خریدنے لگی۔ میں نے آواز سنی تو بیٹے کو گود میں اٹھا کر پڑوسن میں چلی گئی۔ کپڑے والا رابعہ کے گیٹ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی گٹی گیٹ کے اندر رکھ کر کھول دی تھی۔ عورتیں بڑے شوق سے ملکی وغیرہ ملکی کپڑا دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی 2 جوڑے ہاتھ میں لے کر دیکھے، قیمت پوچھی، الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر واپس رکھ دیے۔ جب عورتیں کپڑے خرید چکی تو کسی نے کہا، نغمانہ تم نے کچھ نہیں لیا، کچھ تو لو۔ میں نے حسرت سے کہا، ایک جوڑا لینا تھا مگر پیسے نہیں بن رہے، کپڑے مہنگے ہیں۔
میری یہ بات شاید کپڑے والے کے دل کو لگ گئی۔ سب عورتیں رابعہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھروں کو چلی گئی۔ آخر میں بھی گھر آ گئی۔ میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دستک ہوئی۔ میں نے جان کر دیکھا تو سامنے وہی کپڑا بیچنے والا تھا، ہاتھ میں وہی 2 جوڑے تامے جو میں نے پسند کیے تھے۔ اس نے کہا، یہ لے لو، رقم ادھار رکھ لو، میں اکثر یہاں آتا ہوں، اگلی باری دے دینا، اگر نہ سکا اور میرا بھائی آیا تو اس کو میرا نام بتا دینا۔ وہ یہ کہہ کر کپڑا تما کر چلا گیا۔ میں آواز دینے کا ارادہ ہی کرتی رہی۔ میں ششدرہ رہ گئی کہ یہ کیسا بیوپاری ہے جو جان پہچان کے بغیر مجھ پر اعتبار کر کے کپڑے دے دیا گیا۔ پھر سوچا شاید یہ اس کا کاروباری طریقہ ہے۔ کپڑے بے حد خوبصورت تھے مگر ان کی قیمت میں ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتی تھی۔ ان دنوں سلیمان کی تنخواہ 2000 روپے تھی، جس میں سے آدھا کرایہ اور بلوں میں چلا جاتا، باقی بچوں کے اخراجات اور کھانے پینے پر۔ کئی دن میں نے وہ جوڑے چھپا کر رکھے، پھر سوچا کہ سلیمان کو بتا ہی دوں، مگر پھر ڈر گئی کہ ناراض نہ ہو جائے۔ اسی کشمکش میں رابعہ آ گئی جو خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے جب میری پریشانی دیکھی تو پوچھا اور ساری بات سن کر بولی، ارے بھائی، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، وہ برا آدمی نہیں، اکثر گھروں میں ادھار پر کپڑا دے جاتا ہے۔ فی الحال جوڑے سلاؤ، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ عید پر نئے کپڑے پہنو؟ میں نے کہا، جی تو بہت چاہتا ہے مگر میرے پاس سلائی کے پیسے نہیں۔ کہنے لگی، اس کی فکر مت کرو، کپڑے اور ناپ مجھے دے دو، میرے شوہر سے سلواؤں گی، اور سلیمان بھائی سے کہہ دینا کہ یہ رابعہ نے عید کا تحفہ دیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے شوہر ٹیلر ہے۔ یوں میری فکر کا فوری حل نکل آیا۔ جوڑے سلے سلائے ملے تو میں نے وہی کہا جو رابعہ نے سکھایا تھا۔ سلیمان نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب تم اپنی پڑوسن کا احسان کیسے اتارو گی؟ میں نے کہا، احسان کی کیا بات ہے، اس نے اپنی خوشی سے دے دی ہیں، میں نے تو مانگے نہیں تھے۔ رابعہ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، وہ بہت خوش اخلاق ہیں، کیا ایک خوشحال سہیلی اپنی قریب سہیلی کو 2 جوڑے بھی نہیں دے سکتی؟ سلیمان نے کہا، اچھا بھائی، تم عورتوں کی باتیں تم جانو، مجھے کھانا لا دو آج، اور ٹائم کیا ہے، تک گیا ہوں، محسن کے کپڑے بھی لینے ہیں، عید کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ عید بخیریت گزر گئی۔ میں نئے کپڑے پہن کر سسرال گئی۔ والدہ تو وفات پا چکی تھی۔ والد سے عید ملنے گئی، وہ بھی مجھے خوبصورت لباس میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے دل سے رابعہ کو دعا دی کہ جس کے حوصلہ دلانے سے یہ خوش نصیب ہوئی۔ 3 ماہ گزر گئے، تب ایک روز اچانک عبد الرحمن آ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے گیٹ کھولا کہ اس سے معذرت کر کے پہلے قرض کے لیے مہلت لے لوں، مگر اس نے ایک بنڈل تما دیا اور کہنے لگا کہ یہ رکھیے، میں پچھلی گلی سے ہو کر آتا ہوں، وہاں سے بھی پیسے لینے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے آگے نکل جاتا، میں نے بنڈل کے اوپر کا کاغذ ذرا سا پڑھا اور کہا، ٹھہرو عبد الرحمن، پہلے میری بات سن لو۔ وہ رک گیا۔ بنڈل میں بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس لیے؟ کہنے لگا، آپ کے لیے، دیکھیے گے تو پسند آ جائے گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، یہ مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ، میں ابھی تمہارا پہلا قرض بھی ادا نہیں کیا اور تم مزید کپڑے لے آئے ہو۔ کہنے لگا، آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کی پڑوسن نے بھی لے لیے ہیں۔ میں نے پھر کہا، ارے بھائی، پہلے پیسے تو دو۔ مگر وہ کہنے لگا، میں کب کہتا ہوں کہ پیسے دے دے، جب ہوں گے تب دیجیے گا، اور وہ چلتا بنا۔ اس بار وہ اتنی عجلت میں تھا کہ مجھے اسے روکنے کا موقع نہ ملا۔ میں بس اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہ گئی۔ اگر گیٹ سے نکل کر اس کے پیچھے جاتی یا بلند آواز سے آواز دیتی تو وہ بھی شاید نہ رک پاتی۔ وہ پلک جھپکتے گلی کے کونے سے مڑ گیا۔ میں دیر تک ہاتھ میں بنڈل تامے کڑی رہی کہ اب کیا کروں۔ سوچا کہ رابعہ کو بتاتی ہوں۔ وہ عام طور پر کپڑے اپنے گیٹ کے اندر رکھ کر عورتوں کو بلاتا تھا، وہیں سب بیٹھ کر آرام سے کپڑے دیکھتی اور خریدتی۔ چنانچہ میں بنڈل لے کر رابعہ کے گھر چلی گئی اور اسے بتایا کہ پچھلے جوڑوں کے پیسے ابھی باقی ہیں اور وہ چالاکی سے مزید کپڑے تما گیا ہے، اب کیا کروں؟ کہنے لگی، اچھا ابھی رکھو، اگر آ گیا تو بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے کافی دیر انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ پھر رابعہ بولی، شاید اب وہ اس طرف نہ آئے، پچھلی گلی میں شائستہ کے گیٹ پر گٹری کھولی ہوگی۔ تم کیوں پریشان ہو، یہ کپڑا رکھ لو، اگر وہ آ گیا تو واپس کر دینا، نہ آیا تو سلوا لو، سلائی تو تمہیں مفت پڑتی ہے نا۔ پھر بولی، جو قرض باقی ہے وہ بھی اتر جائے گا، جوڑے سلاؤ اور پہن لو، سلیمان بھائی کو بتا دینا
کہ میں نے دے دیے ہیں، کہتے نا کہ اکثر گاہک زیادہ کپڑے دے جاتے ہیں، جو رہ جاتا ہے ہم رکھ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے تک نہیں۔ وہ مہنگے ہوتے ہیں تو ہم ان سے سلوا کر کام چلا لیتے ہیں، یہ تو معمولی کی بات ہے۔ میں نے کہا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ مفت کے کپڑے کیوں لے لے۔ بولی ان سے کہو دنیا ایسی ہی چلتی ہے، کیا تمہارے اچھے کپڑے پہننے کا کوئی حق نہیں؟ تم نے کوئی چوری یا دھوکہ تو نہیں دیا؟ بس اور کچھ مت کہنا۔ اس نے مجھے اس بات پر قائل کر لیا۔ یوں خوبصورت اور قیمتی کپڑے پہننے کی خواہش میں میرے اندر کی ضمیر کی آواز دب گئی اور میں نے ایک بار پھر شوہر سے جھوٹ بولا۔ رابعہ نے جوڑے سلوا دیے اور میں نے پہن لیے۔ اب میں جوڑے پہن کر محلے کی عورتوں کے سامنے بڑی شان سے جاتی اور ان پر برتری جتاتی کہ میں بھی ان جیسا لباس پہن سکتی ہوں۔ وہ بھی میرے کپڑوں کی تعریف کرتے۔ مجھے عزت اور اہمیت ملنے لگی۔ 2 ماہ اور گزر گئے۔ اسی دوران میں اور سلیمان ان کے والد کی عیادت کے لیے سسرال بھی گئے۔ رابعہ نے بتایا کہ تمہارے پیچھے عبد الرحمن آیا تھا، ہم نے کچھ اور جوڑے خریدے۔ اس نے تمہارا بھی پوچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ تم سسرال گئی ہو۔ میں نے پوچھا کیا قرض کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ اس نے تو بولی بالکل نہیں، ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس واقعے کو بھی 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک روز سلیمان دفتر گئے ہوئے تھے۔ صبح 10 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب نہ آیا مگر چند لمحوں بعد پھر دستک ہوئی۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عبد الرحمن۔ میں نے دروازہ کھولا بغیر کہا کیا قرض کی رقم لینے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، رقم کی فکر نہ کرو، جب ہو بتا دینا، مگر دروازہ کھولو، پیاس لگی ہے۔ میں نے گیٹ کی جھری سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے مزید مقروض کرنے آیا ہے۔ میں نے در نہ کھولا۔ چند لمحے بعد اس نے وہ بنڈل دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دیا، جو چارپائی پر جا گرا اور خود چلتا بنا۔ میں اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گئی۔ دروازہ کھولا مگر وہ اتنی دور جا چکا تھا کہ آواز دینے پر لوگ متوجہ ہو جاتے اور بدنامی کا خدشہ تھا۔ چنانچہ میں بے بسی سے بس اسی گلی پار کرتے دیکھتی رہ گئی۔ اب میرا دل دک دک کرنے لگا۔ یہ اس پہلی غلطی کا خمیازہ تھا جو میں نے شوہر سے حقیقت چھپا کر کی تھی۔ کچھ دیر تک ساکت کڑی بنڈل کو گورتی رہی، جیسے اس میں دھماکہ خیز مواد ہو یا سام بچھو بند ہو۔ پھر ہمت کر کے بنڈل اٹھا لیا، اس بار ایک جوڑا کپڑے کے ساتھ ایک غیر ملکی سینٹ کی شیشی اور مصنوعی زیورات کا نہایت خوبصورت سیٹ لپیٹا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پاڑی ان اشیاء کو تکتی رہی جیسے یہ کسی اور دنیا سے آئے آسمانی تحفہ ہو۔ بے وقوف سے بے وقوف عورت بھی ایسی باتوں کا مطلب سمجھ لیتی ہے۔ کوئی غیر مرد کسی عورت پر یوں بلا وجہ عنایتی نہیں کرتا، یہ نوازشیں بے مطلب نہیں ہوتی۔ کیا وہ پیری والا کپڑا فروش میں سے ایک نظر میں مجھ پر فریختہ ہو گیا تھا، یا پھر مجھ کو ایک غریب آدمی کی بیوی جان کر ترس کھاتا تھا؟ اس کے سوا تو اس نے کبھی نہ کوئی بات کی، نہ کوئی تعلق واسطہ تھا۔ دل چاہا کہ سلیمان کو سچ سچ سب کچھ بتا کر دل ہلکا کر لوں، لیکن دل میں یقین تھا کہ وہ نہ صرف ناراض ہوں گے بلکہ مجھ ہی کو الزام دیں گے۔ ان کے دل میں بدگمانی کا سام ضرور بڑھنے لگے گا کہ میں نے اتنے دنوں تک کیوں کچھ نہ کہا اور کپڑوں کے لالچ میں کیوں خاموش رہی۔ رابعہ کی باتیں یاد آئی۔ چپ رہنے میں ہی عافیت ہے، نہ تم نے چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا ہے اور نہ کپڑے مانگے بھی نہیں، تو کیوں خود کو مجرم سمجھتی ہو؟ میں نے خود کو تسلی دی اور وہ زیورات و خوشبو چھپا کر رکھ دیے۔ ارادہ کیا کہ جب سلیمان رشتے کی بہن آئے گی تو سب اس کے نام لگا دوں گی، مگر دل بار بار کہتا ذرا خوشبو تو سونگھ لو۔ آخرکار ایک دن میں نے خود کو آئینے کے سامنے پایا، وہ کپڑا پہنا، زیور سجایا اور شیشی کھول کر خوشبو سونگھی۔ سچ ہے، عورت اگر خود پر قابو نہ رکھ سکے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ چند دن بعد سلیمان نے کہا 3 دن کی چھٹی ہے، میں اماں کو دیکھ آتا ہوں، تم اور محسن یہی رہو، ورنہ تم دونوں کا کرایہ بھی بھرنا پڑے گا۔ رابعہ سے کہنا تمہاری خیال رکھے گی۔ سلیمان چلے گئے۔ چوتھے دن صبح واپسی تھی، کوچ 6 بجے آنا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گیٹ کی جھری سے جھانکا تو وہی عبد الرحمن تھا۔ دل میں خوف نہیں تھا، بس ارادہ تھا کہ اس بار وہ جو بنڈل پھینک گیا تھا واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا یہی لینے آئے ہو، لے جاؤ اپنا بنڈل اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ قرض کا تقاضا نہیں کرتے تو کیا ہوا، اب یہ بالیاں دینی پڑی تو دے دوں گی۔ وہ بولا بی بی میں کچھ دینے یا لینے نہیں آیا،
بس یہ گٹھری ذرا دیر کے لیے رکھ لو، قریبی کام میں گلیوں میں لے کر گھومنا مشکل ہے، 1 گھنٹے میں آ کر لے جاؤ۔ میں نے سوچا سلیمان کل صبح ہی آئیں گے، ابھی تو شام ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکھ لینا، کون سا مسئلہ ہے۔ گٹری اندر کھینچ لی، گیٹ بند کر دیا، لیکن وہ 1 گھنٹے گویا عذاب بن گیا۔ لگتا تھا گٹری میں کپڑے نہیں، خود عبد الرحمن لپیٹا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، وہ نہ آیا۔ دل میں وسوسے، اندیشے اور ندامت کی لہر اٹھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ آیا، پسینے سے شرابور تکا ہارا، کہنے لگا معاف کرنا بی بی، دیر ہو گئی، سخت پیاس لگی ہے، پانی مل جائے گا۔ میں نے سوچا اس نے کبھی قرض کا تقاضا نہیں کیا، محض اپنی چالاکی سے مجھے قرضدار بناتا رہا، پھر بھی انسان ہے۔ پیاسا ہے، کولر سے پانی نکالا، شربت کی بوتل نظر آئی، سوچا تھوڑا شربت ڈال دوں، کیا حرج ہے۔ جب گلاس لے کر گیٹ تک پہنچی، دیکھا وہ اندر آ چکا ہے، چارپائی پر بیٹھا ہے، چونکی مگر کچھ نہ کہا۔ گلاس تمایا، اس نے فٹافٹ پی لیا۔ میں نے کہا عبد الرحمن تم کیوں بار بار مجھے پریشان کرتے ہو؟ میں قرض پر نہیں خریدتی، اپنا بنڈل لے جاؤ۔ وہ بولا اگر آپ میرا احسان اتارنا چاہتی ہے تو مجھے کھانا کھلا دے، بہت بھوکا ہوں۔ لمحہ بھر کو سوچا، سالن تھا، 2 روٹیاں بنی ہوئی تھی، جلدی سے پلیٹ میں سالن اور روٹیاں رکھ کر لائی۔ کہا جلدی کھا لو، میں گیٹ بند کر دوں۔ وہ بولا میں بدمعاش نہیں، تم بے فکر ہو کر گیٹ بند کر لو، اور سین میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں برآمدے میں جا کر کھڑی ہو گئی، دل میں اضطراب تھا۔ وہ کھاتے ہوئے کہنے لگا گیٹ پر کھانا عزت کے خلاف ہے، اس لیے اندر بیٹھا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کھانے کے بعد بولا بی بی میرے ہاتھوں پر پانی ڈال دو، میں مہمان ہوں، فقیر نہیں۔ ابھی میں اس کے ہاتھوں پر پانی ڈال ہی تھی کہ سلیمان اچانک گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ میں پتھر کی مورت بن گئی۔ سلیمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، گٹری کو لات مار کر باہر پھینکا، اور عبد الرحمن بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ سلیمان کے چہرے پر غصہ تھا اور آنکھوں میں سوالات۔ کون لگتا ہے تمہارا یہ کپڑے والا؟ تبھی کہوں کہ سہیلیہ کیسے اتنی مہربان ہو گئی کہ قیمتی جوڑے سلوا کر تم کو تحفے دیتی ہے۔ میں خود نہ جانتی تھی کہ یہ کون تھا، کہاں سے آتا تھا اور کیوں میں نے ایسا کیا۔ شاید لالچ کی وجہ سے۔ میں حسرت زدہ ضرور تھی مگر لالچی تو ہرگز نہ تھی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ عورت قابل احترام ہوتی ہے، بیوی کا بھی ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ کیا خبر تھی کہ تو اپنی خواہش کی خاطر ایک کپڑا بیچنے والے سے یاری لگا لے گی؟ تو میرے گھر کی مالکن، میرے بچے کی ماں تھی، یہ بازاری عورت ایسی کیوں ہو گئی؟ ہاں مگر ٹھیک ہے یہ بات بھی کہ زیور کپڑے تو عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، میں تم کو نہ دے سکا تو تم نے غلط طریقے سے لے لیے، ہے نا یہی بات؟ یہ کہہ کر نغمانہ رونے لگی، بولی کہ کبھی کبھی عورت عقل سے کام نہیں لیتی تو اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اور پھر خمیازہ طلاق کی صورت بھگتنا پڑتا ہے۔ نغمانہ کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، سوچنے لگی کہ عبد الرحمن پڑھا لکھا نہ تھا، یہ تو پڑھی لکھی سمجھدار تھی، نہ جانے پھر اس نے دور اندیشی سے کام کیوں نہ لیا۔